السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 28 سورہ احزاب سے ابتدا کریں گے۔ سورہ احزاب آپ کو جیسے میں نے لاسٹ میں بھی بتایا تھا، یہ بیٹل آف ٹرینچ تھی، ایک بڑی مشکل ایک جنگ تھی، جنگ خندق جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ جب جنگ خندق ختم ہوئی تو جو وہاں پہ کفار کی جو فوج آئی ہوئی تھی وہ واپس چلی گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو وہاں کے جو منافق تھے، مدینہ کے منافق جو تھے، انہوں نے اپنی جو تھے نا اسٹریٹجی میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو کسی جنگ میں تو ہرایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب وہ جو ہے نا مسلمانوں کو انٹرنلی ویک کریں، اور خاص طور پہ انہوں نے جو حملہ کیا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج اور ان کی جو پرسنل لائف تھی وہ اس سے شروع کیا۔ اور منافق عورتیں جو تھیں وہ جایا کرتی تھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس، اور ان سے کہنا یہ شروع کیا کہ بھئی دیکھیں آپ تو بہت ہی اعلیٰ خاندان سے، اعلیٰ فیملی سے ہیں، اور آپ اتنی محرومی کے اندر رہ رہی ہیں، اور اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو یو کین ایزلی فائنڈ اے میچ، یعنی کہ آپ کی شادی جو ہے بڑی ہائی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے تاکہ ایک کمفرٹیبل زندگی گزار سکیں۔ تو ٹرائنگ ٹو کریٹ اے انٹرنل ڈسکارڈ ود ان دا ہوم آف دا پروفٹ۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ان آیات کا۔ ان کو ہم اب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ ان میں سے ذرا مشکل آیات بھی ہیں، مگر ان کو ذرا سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ O Prophet, say to your wives, if you intend worldly life and its charm, then come on, I shall give you some provision and allow you to depart amicably۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، یہ پہلی آیت جیسے میں نے کہا تھا کہ ذرا obviously these are difficult ayahs۔ ایک اختیار دیا گیا پروفٹ کی ازواج کو کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ایک سادہ زندگی گزاریں، ایک کہتے ہیں نا فروگل لائف، تو وہ تو پھر سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر اگر وہ مال و دولت چاہتی ہیں تو ایک آپشن بھی ان کے پاس ان کو دے دیا گیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ لکنگ بیک اگر آپ دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، کہ جب اوبیسلی وہ ایک بڑی سادہ زندگی اور مشکل کی زندگی وہ گزار رہی تھیں، مگر جب بھی ان کو پاس کوئی مال و دولت آیا بھی کرتا تھا تو ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اس میں سے وہ منیمم یوز کرتی تھیں، اور جو زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی تھی، بانٹ دیتی تھیں، بہت ہی کم اپنے لیے رکھا کرتی تھیں۔ اور ان کا ہمیشہ رویہ جو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں بڑا شکر گزاری کا ان کا ایک رویہ رہا ہے۔ مگر ہوا یہ کہ اوبیسلی جب انیشیلی مسلمان بہت غریب تھے، اس میں تبدیلی بھی آئی، اور یہ غربت جو تھی یہ ختم ہوئی چونکہ مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، تو پھر جو ازواج تھی انہوں نے ایک درخواست کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا جو الاؤنس ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اینڈ کائنڈ آف دیر از نتھنگ رانگ ود دس۔ اس درخواست میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی غلط بات کی ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر تھوڑی سی ایک آرام کی زندگی گزارتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے پاس اگر تھوڑا مال و دولت آ بھی جائے تو زیادہ صدقہ کرتا ہے گا۔ اور انہوں نے کس سے مانگا؟ انہوں نے اپنے شوہر سے مانگا۔ obviously they are not asking anyone else، اپنے شوہر سے بھی مانگ رہی ہیں۔ مگر ان کو یہ بھی خیال نہیں تھا کہ ان کی یہ جو درخواست ہوگی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تھوڑی تکلیف ہوگی۔ he must have felt a little kind of a pain from یہ کہ ازواج نے جو ہے ایسی ریکویسٹ کی۔ تو یہاں پہ ایک ازواج کو ایک اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اگر وہ یہ چاہتی ہیں تو پروفیٹ ان کو عزت سے جو ہے ان کو طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ اختیار دینا ایک بیوی کو کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے طلاق لے لے، یعنی دس از ڈیزالونگ دا میرج۔ اچھا، جتنی بھی ازواج تھیں دے کوڈ ہیو چوزن اے بیٹر لائف، مگر اس واقعے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے کسی ایک نے یہ آپشن جو ہے نا ایکسرسائز نہیں کیا۔ تو یہ واضح بھی ہو گیا کہ جتنی ازواج تھیں ان میں کوئی دنیا کی کوئی ٹیمپٹیشن نہیں تھی، کوئی دنیا سے ان کو پرکشش نہیں تھی، اس سے زیادہ محبت نہیں تھی۔ دے وانٹیڈ ٹو بی دی ازواج آف دا پروفٹ۔ تو یہاں پہ خطاب اوبیسلی ڈائریکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر انڈائریکٹلی جو ہے یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ رول بھی جو ہے وہ لے ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ وہ رول کیا ہے؟ وہ رول اس کو کہتے ہیں نا تغویظ، یعنی کہ ایک ہسبینڈ جو ہے یہ اپنی جو بیوی ہے اس کو یہ ایک رائٹ دے سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈائیورس مانگے۔ تو اس کا ایک یہاں پہ اصول جو ہے وہ بھی لے ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ But if you intend to gain the pleasure of Allah and His Messenger and the abode of hereafter,
then Allah has prepared a great reward for those of you who are good in their deeds. Ya nisa nabiyye man yati min kunna bifahishatin mubayyinatin yuza'af lahal azabu zaifain wa kana dhalika ala Allahi yasira. O wives of Prophet, whoever from among you will commit an open indecency, the punishment will be double for her and it is easy for Allah. تو یہاں پہ ایک ازواج کو ایک یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دے آر ناٹ آرڈنری ویمن. ان کا ایک بہت ہی ایک اسپیشل مقام ہے, بڑا اونچا مقام ہے, اور یہ کوئی عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ جس کی بیویاں ہیں یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ایک آرڈنری لیڈر نہیں ہے, وہ ایک آرڈنری رہنما نہیں ہے. ہی از ریئلی کریٹنگ اے وے آف لائف فار مین کائنڈ. وہ تو آنے والی جو نسلیں ان کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ متعین کر رہے ہیں. اس لیے ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ دے ہیو ٹو بی اے کائنڈ آف اے رول ماڈل فار آل ویمن. اب چونکہ جتنا انسان کا اللہ تعالیٰ رتبہ بڑھاتا ہے نا, تو رتبہ بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے, آپ کو جو ہے نا بہت ایکسٹرا ریوارڈ بھی ملتا ہے. مگر جہاں جہاں اجر بڑھتا ہے وہاں پہ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو سزا ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اگر ہم اسلام کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے ان اینی فارم, رائٹ, ان اینی وے وی آر, تو ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایکسٹرا رتبہ دیا ہے, اور اس رتبے کی بیسس کے اوپر جہاں ہمارا اجر بڑھتا ہے وہاں پہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, اوپن گناہ کرتے ہیں, تو اس سے جو ہے جو سزا جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو stakes become higher. The higher we are in a position, اتنے ہی زیادہ اسٹیک بڑھ جاتے ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. And whoever of you stays obedient to Allah and His Messenger and acts righteously, we shall give her twice her reward, and we have prepared for her an honorable provision. تو یہاں پہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونا یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے, مگر دس از ناٹ انف. کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کی ازواج کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے جو انفرادی جو اعمال ہیں نا وہ امپورٹنٹ ہیں ان کی نجات کے لیے, کہ وہ صرف یہ کہ صرف پروفٹ کی ازواج ہونا یہ دس از ناٹ انف, کہ ان کا جو عمل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اینڈ ایکولی امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. O wives of the Prophet, you are not like any other women. If you fear Allah, do not be soft in speech, lest someone having a disease in his heart should yearn, and do speak with appropriate words. تو یہاں پہ جو ہے کیا کہا جا رہا ہے ازواج کو کہ بھائی وہ تو مردوں سے تو بات کریں گی, بیکاز دس از پارٹ آف اٹ, کمیونیکیشن از پارٹ آف اٹ. مگر یہ کہ ایک ضرور بات کریں, مگر ایک اس کی کنڈیشن کے ساتھ کہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ مردوں کے ساتھ بات نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اویسی وہ بدتمیز ہو جائیں یا روڈ ہو جائیں, مگر یہ کہ ان سے بات کریں ایک معروف طریقے سے, ایک بیلنس ہو, بہت نرمی اور بہت بدتمیزی کے بیچ میں ایک بیلنس ہو, جس کو کہتے ہیں نا کہ بٹوین دیز ٹو ایکسٹریم. تو اور کیا کہا گیا کہ بھائی ہوتا ہے کہ کچھ مرد جو ہیں ان کا جو دل ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے, اور وہ جو سکنس جو ہے یہ بیماری کی وجہ سے کئی دفعہ مرد جو ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں جو بڑا کہتے ہیں نا کہ نرمی سے بات کر رہی ہیں یا پیار سے بات کر رہی ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مرد جو ہیں وہ ایک غلط میسج بھی لے لیتے ہیں. تو عورتوں کو جنرلی ایک یہاں پہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے, اور وہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بی کانفیڈنٹ, ایک اعتماد کے ساتھ بات کریں, مردوں کے ساتھ اعتماد کے ساتھ بات کریں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کا رویہ ہونا چاہیے ایک نو نانسنس والا رویہ ہونا چاہیے. تو ایک جو مہذب مرد ہوگا, ایک ڈیسنٹ مرد جو ہوگا, اس کو پسند ہے یہ نو نانسنس رویہ عورتوں کا. پیپل لائک دیٹ. ہم کہتے ہیں نا ایک بزنس لائک ٹون جو ہوتا ہے یہ مردوں کو بہت پسند ہوتا ہے, بیکاز اس میں کیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو ایز اے کموڈٹی نہیں آتی. شی از اے ہیومن بینگ ایز مچ ایز اے مین از, جیسے کہ ایک مرد ہوتا ہے, مگر یہ کہ وہ جو ہے ایک کمیونیکیٹ جب کرتی ہے تو شی از ناٹ ریئلی سینڈنگ اینی میسج. اور جو انڈیسنٹ مرد ہوں گے, یعنی کہ جو بے حیا مرد ہوں گے, ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے کہ غلط میسج لے کے جائے. تو ایک کائنڈ آف اے گائیڈ لائن پرووائڈ کی جا رہی ہے تمام عورتوں کے لیے. Remain in your homes and do not display ornaments as it used to be displayed in the days of earlier ignorance, and establish salah and pay zakat, obey Allah and His Messenger. Allah only intends to keep away the uncleanliness from you, O member of the house, and to purify you through a thorough purification.
تو پہلی جو یہاں پہ جو ایک کہتے ہیں نا ایک ذمہ داری یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے، وہ ایک عورت کو یعنی کہ ایک بیوی کو اور خاص طور پہ ازواج کو بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ بھائی آپ کا جو جورسڈکشن ہے، آپ کا جو دائرۂ کار ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اسی کی ایک بیوی اور ایک یعنی کہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ محافظ ہوتی ہے پوری نسلوں کی، جو فیوچر جتنی بھی ہیومینٹی ہے، جو نسلیں آنے والی ان کی وہ محافظ ہوتی ہے، ان کی وہ گارڈین ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو بچوں کو بڑی ایک توجہ چاہیے ہوتی ہے، بہت اٹینشن چاہیے ہوتی ہے گھر کے اندر۔ تو ہم کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کو ہم کوالٹی ٹائم دیتے ہیں۔ کوالٹی ٹائم ضرور دیں، مگر کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی بھی بڑی اہم ہے بچوں کے لیے۔ اسی کہ بچے جو ہے نا وہ صرف بڑھتے نہیں، وہ پیدا ہو کے صرف دے جسٹ ڈونٹ گرو، ان کی کہتے ہیں نا کہ ان کی ایک پرورش کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت، یہ تمیز، یہ تہذیب جو ہے، یہ کون سکھاتا ہے بچوں کو گھر میں؟ یہ ایک ماں سکھاتی ہے، ان کی ماں سکھاتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہے جس کو کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک ماں ہونا جو ہے نا، یہ بہت ہی ایک اسٹرینس اور ایک بہت ہی سخت اور مشکل جو ہے نا کام ہے۔ پھر ہم اگر گھر کے بارے میں سوچیں تو ایک گھر جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہاؤس بیکمز اے ہوم بیکاز آف دا پریزنس آف اے گڈ مدر اینڈ اے گڈ وائف۔ دیکھیے ایک گھر جو ہے نا وہ ایک ریلی سکون والی جگہ بنتی ہے کہ جس کے اندر کہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں ہو۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا گھر جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت کوئی اٹریکشن ہو، بہت کشش کی چیزیں ہوں، بہت آرام ہو، مگر یہ آرام اور اٹریکشن اور سکون جو ہے نا یہ دیواروں سے نہیں آتا، یہ گھر کی اینٹوں سے نہیں آتا، یہ اس کے لوگوں سے آتا ہے۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے یعنی کہ جو جاہلیہ کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر عورتوں کے اندر یہ ایک رواج تھا کہ وہ اپنی جو کہتے ہیں نا خوبصورتی کو اور زینت کو باہر جاتی تھیں، بہت فلانٹ کرتی تھیں تاکہ وہ ایک سینٹر آف اٹریکشن بنے۔ اور سینٹر آف اٹریکشن کیوں بنتی تھیں؟ تھرو ڈسپلے بنتی تھیں، بیکاز آبویسلی ایوری ون وانٹس ٹو بی کائنڈ آف اٹریکٹیو۔ وہ ایک تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ عورت جو تھی اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں تھی، شی ہیڈ ایکچولی ٹرنڈ ہر سیلف انٹو لائک اے کموڈٹی۔ وہ ایک کموڈٹی تھی کہ وہ جتنی خوبصورت لگے گی، اٹریکٹیو لگے گی، اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہوگی۔ تو اسلام اس پریکٹس کو روکنا چاہتا ہے، بیکاز اسلام کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے نا اس قسم کی زینت کرنا اور اس قسم سے اپنے آپ کو فلانٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عورت جو ہوتی ہے وہ شی از ایٹ دا لوزنگ اینڈ، شی از دا ون ہو گیٹس ایکسپلائٹیڈ۔ سب سے زیادہ جو ہے نا ایکسپلائٹیشن اس میں عورت کی ہوتی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ And be mindful of Allah's verses and wisdom that is recited in your home. Surely Allah is all kind, all aware۔ تو یہاں ایک ہدایت دی جا رہی کہ عورتوں کو کہ تم جو ہو نا اپنے آپ کو ریز یور سیلف اپ۔ یہ جو ڈسپلے اور فائنریز ہیں اس سے نہیں ہوگا، یہ کس سے ہوگا؟ ہاؤ ول یو ریز یور سیلف، اپنے آپ کو تم کیسے بلند کرو کہ علم حاصل کرنے سے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بہت لازم ہے۔ اور یہ ضروری کیوں ہے؟ ان کی جو ہے نا ایک ہیلدی مائنڈ کے لیے، تندرست ان کی پرسنالٹی کے لیے، ان کی شخصیت کو ایوالو کرنے کے لیے، اس میں ایک میچورٹی ہو، اس میں ایک پختگی ہو۔ وہ کس چیز سے آتی ہے پختگی؟ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے سے نہیں آتی، وہ آتی ہے علم حاصل کرنے سے، ایکوائرنگ نالج۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ مسلمانوں کا ڈاؤن فال دیکھیں، اینڈ اس دن میں ایک اپنا یہ ویکیپیڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جب زوال شروع ہوا تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس وقت کہ عورتوں کی تعلیم جو تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ یعنی کہ عالمہ عورتیں اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ یعنی کہ 7ویں سینچری کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتیں کتنی عورتیں کا نام آتا ہے کہ جو کہ عالمہ تھیں۔ پھر آپ 8ویں سینچری میں دیکھیں تھوڑے کم ہوئے 9ویں۔ آپ اگر 18ویں سینچری میں دیکھیں تو تقریباً ایک ہی عورت کا نام آتا ہے، ایک یا دو عورتوں کا نام آتا ہے کہ وہ عالمہ تھیں۔ اتنا کم ہو گیا۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں 21 سینچری کے اندر تو آپ دیکھیں گی کہ ویری لارج نمبر آف ویمن آگے بڑھے، وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ آپ اس کو دیکھیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب مسلمانوں کا زوال جب شروع ہوا تو یہ وہ کیوں شروع ہوا کہ مسلمان عورتوں کے اندر جو ہے نا علم کی جو تھی نا کہ علم کو ایکوائر کرنا، اس کی امپورٹنس ختم ہو گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ Surely Muslim men and Muslim women, believing men and believing women, devoted men and devoted women, truthful men and truthful women,
patient men and patient women, humble men and humble women, and the men who give sadaqah and the women who give sadaqah, and the men who fast and women who fast, and the men who guard their private parts and women who guard, and the men who remember Allah much and women who remember, for them Allah has prepared forgiveness and a great reward. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے وہ خطاب مردوں سے بھی کیا عورتوں سے بھی کیا ہے. اور کیا کیا خطاب میں کیا بتایا کہ بھائی اسٹے اوے فرام دس پیٹی کمپٹیشن. یہ جو مقابلے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مقابلے, ان سے تم وہ اور اپنا ہورائزن جو ہے نا اس کو براڈ کرو. تو دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو رول اورینٹیشن جو ہے مردوں اور عورتوں کا مختلف ہے, ڈیفینیٹلی مختلف ہے. اور وہ کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ یہ اسموتھ فنکشننگ آف زندگی کو اسموتھلی گزارنے کے لیے ضروری ہے ڈویژن آف ورک کیا ہے. کوئی کام بہتر یا کوئی کام کمتر نہیں ہے, چاہے وہ باہر جا کے محنت کرنے کا ہو, نوکری کرنے کا ہو, تجارت کرنے کا ہو یا گھر چلانے کا ہو. بوتھ آف دیم آر ایکولی امپورٹنٹ ایک اسموتھ فنکشننگ آف لائف کے لیے. مگر آخرت کا اگر آپ پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھیں تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آخرت کے اندر ایبسولوٹ برابری ہے, ٹوٹل ایکوالٹی ہے آخرت کے اندر, اور مرد اور عورتیں جو ہے نا ایکولی کمپیٹ کر رہی ہیں. دونوں کو ایکول موقع ہے کہ وہ جو ہے اونچی جنت کو کما سکیں. تو یہ کہ کوئی اگر آپ جنت میں دیکھیں تو جنت کے اندر کوئی ایسا درجہ نہیں ہے جو صرف مردوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہو کہ یہ جو درجہ ہے یہ صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. بٹ درجے جنت کے لیے جو ہے نا وہ ہیں, وہ اس میں کمپلیٹ برابری ہے, وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. It is not befitting for a believing man or a believing woman, once Allah and His Messenger have decided a thing, that they should have a choice about their matter. And whosoever disobeys Allah and His Messenger, he indeed gets off the track, falling into open error. تھوڑا پس منظر ہے اس آیت کا, اس آیت کو سمجھنے کے لیے. اور پس منظر یہ ہے کہ, اور یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, ان کی روایت ہے اس کے اوپر, انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت تھی یہ نازل ہوئی تھی کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوز کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لیے آن بیہاف آف حضرت زید. حضرت زید آپ کو معلوم ہے کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے غلام بھی تھے, اور پھر انہوں نے ان کو آزاد بھی کیا. اور حضرت زینب جو تھیں وہ جو تھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی تھیں. اور انیشلی جب یہ پروپوزل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے بہاف کے اوپر دیا تو انہوں نے بھی اس کو ریفیوز کر دیا, اور ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا. اسی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حضرت زید, ایوری ون نیو ان مکہ ان مدینہ, کہ حضرت زید جو تھے وہ ایک غلام تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دیا تھا. اور سو دیرفور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ حضرت زید 13 سال کے ہوئے, اور ان کے جو یعنی کہ ان کے جو ریئل فادر تھے وہ آئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو یہ فدیہ دیتا ہوں اور آپ میرے بیٹے کو آزاد کر دیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ آپشن دیا کہ بھائی وہ بغیر فدیے کے ان کو رہا کرنے کو تیار ہے, ان کو فریڈم, ان کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ حضرت زید ریفیوزڈ. تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان کو اڈاپٹ کر لیا ایز اے سن, یعنی کہ ان کو ایز اے, یعنی کہ ان کے منہ بولا بیٹا جس کو ہم کہتے ہیں نا, اڈاپٹیڈ سن تھے. زینب, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کون تھی؟ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں, ٹھیک ہے. اور یہ پروپوزل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مے بی انٹینشنلی اس لیے دیا تھا تاکہ یہ جو ریشل سپیریورٹی تھی اس زمانے میں, خاص طور کے اندر عربوں کے اندر, اس کو ختم کیا جائے. مے بی اے بٹ اہیڈ آف ٹائم, بٹ نیورتھلیس دیٹ واز دی انٹینشن. خیر یہ آیتیں جب نازل ہوئیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کی جو ان کا خاندان تھا, انہوں نے جب یہ آیتوں کے بارے میں کو پڑھا اور سنا تو ان کی جو فیملی تھی دے ایگریڈ اینڈ شی آلسو ایگریڈ. اور اس کے بعد حضرت زید اور حضرت زینب کی جو تھی شادی ہوئی. بوتھ آف دیم within their own status, they were exceptional people, بالکل بے مثال قسم کے لوگ تھے, دونوں اپنی طرح وہ تھے, مگر یہ کہ آپس میں ان کی مطابقت نہیں تھی. they didn't really have compatibility. اور حضرت زید جو تھے وہ آیا کرتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد, اکثر آ کے وہ گلہ بھی کیا کرتے تھے, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ بھئی تم تھوڑا اس پہ صبر کرو. ریلیشن شپ جو ٹینڈ ٹو اوور پیسیج آف ٹائم ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان. مگر یہ اختلافات جو تھے یہ بڑھتے چلے گئے, اور اختلاف ایک ایسے پوائنٹ پہ آئے کہ جب کہ طلاق کی نوبت آ گئی, بریک اپ کی, تو یہ آیتیں جو
تھیں، یہ اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں یہ اسی کا پس منظر ہے. Remember when you were saying to one who were favored by Allah and favored by you, keep your wife to yourself and fear Allah, and you were concealing in your heart what Allah was going to reveal, and you were fearing people, while Allah is more entitled to be feared by you. So when Zaid finished his desire for her, we gave her into your marriage, so that there may not be a problem for the believers in marrying the wives of their adopted sons when they have finished their desire for them and Allah's decree had to be enforced. obviously یہ آیت جو ہے لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کائنڈ آف ان کا دماغ جو ہے ٹینجنس کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے. مگر اس کے بارے میں اگر آپ آیت کے بارے میں تھوڑا سا بھی غور کریں اور اس زمانے کا جو وہاں کی کنڈیشنز تھیں اس زمانے میں آپ دیکھیں گے تو اٹس ناٹ نتھنگ سم تھنگ ایکسٹراڈنری. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا یہ کہ اللہ نے حضرت زید کو اتنا قریب کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد پھر حضرت زید کو آپ کو ہسٹری کے بارے میں معلوم ہی ہوگا کہ ان کو شہادت بھی ہوئی تھی یہ غزوہ موطا کے اندر. اور یہ ایک کائنڈ آف احسان پروفٹ کا یہ بھی تھا کہ پروفٹ نے ان کو آزاد بھی کیا. نہ صرف کہ آزاد کیا بلکہ ان کو ایک اپنا جو کہتے ہیں نا بیٹا بھی بنایا, ان کو اڈاپٹ کیا. اور پھر بہت ساری جو جنگیں ہوئیں اس کے بعد ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان جنگوں کے اندر کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجا ٹو لیڈ دا بیٹل. سو یو کین سی دا کائنڈ آف ٹرسٹ کی ریلیشن شپ, اعتماد کی جو ریلیشن شپ تھی بٹوین پروفٹ اینڈ حضرت زید, آلموسٹ لائک اے فادر اینڈ اے سن کی ریلیشن شپ تھی. اچھا, دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے کہ جہاں تک کہ ہم طلاق کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان میں سے ایک جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اور وہ طلاق ہے. مگر اللہ کو بہت ناپسند بھی یہ ہے کہ جو ہے میاں بیوی جو ہے وہ طلاق ان کی طلاق ہو, مگر یہ ایک حلال چیز ہے, اٹ از اے سم تھنگ پرمیٹڈ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ یہ جو آپس کی ان کی ریلیشن شپ ہے یہ زیادہ اچھی نہیں ہے اور کائنڈ آف ٹینس ریلیشن شپ ہے ان دونوں کے درمیان. مگر یہ کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ جہاں تک یہ شادی چل سکے چلے, مگر جب یہ بریکنگ پوائنٹ پہ آ گئی تو یہاں یعنی کہ پھر وہ طلاق ہو گئی. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرپوز ٹو حضرت زینب رضی اللہ عنہ, مگر یہ کہ ان کی یہ دل میں تھا کہ وہ جو ہیں ان سے نکاح کر لیں, مگر ان کو یہ ایک فیئر تھا, تو ان کو تو یہ خوف تھا کہ منافق جو ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے اور وہ جو ہے دے آر گوئنگ ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. تو اس وجہ سے انہوں نے جو تھا نا کہ یہ جو اپنا جو ان کے دل میں ایک تھا وہ اس کو ظاہر نہیں کیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو بیوی ہوتی تھیں اس زمانے کے اندر یعنی کہ جاہلیہ کے اندر, جو ایک آپ کا جو اڈاپٹڈ بیٹا تھا اس کی جو بیوی جو ہوتی تھی وہ کنسیڈر کی جاتی تھی کہ لائک اے ریئل ڈاٹر ان لا, کہ وہ جیسے نا کہ وہ آپ کی اپنی جس کہتے ہیں کہ بہو ہے اس طرح کو رہتی ہے, اور اس سے جو تھی شادی جو تھی وہ پرمیٹڈ نہیں تھی ایون فار این اڈاپٹڈ سن. تو یہ ایک ایسا رواج تھا جس کو کہ سوسائٹی سے اوبیسلی نکالنا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو یہاں پہ نازل کیا وہ یہ کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا وہ اللہ نے کہا کہ یہ ارادہ آپ اس لیے نہ تبدیل کریں کہ آپ کو لوگوں کا خوف ہے. آئی تھنک دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ از بینگ نوٹڈ اوور ہیئر. یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ جو نام تھا زید کا یہ قرآن کے اندر مینشن ہوا ہے, یعنی یہ بہت ہی کم ایسے نام ہیں جو کہ قرآن کے اندر آتے ہیں سوائے نبیوں کے نام, بہت ہی ایکسیپشنل ہوتا ہے. حضرت مریم وغیرہ کے علاوہ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے یہاں پہ مینشن کیا گیا. اور یہ جو نکاح تھا پروفٹ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا. تو دس از سچ این امپورٹنٹ نکاح. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. There is no harm for a prophet in doing what Allah has ordained for him, a customary practice of Allah in case of those who have gone before, and Allah's command is predetermined by destiny. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Those who convey the message of Allah and they fear him, they do not fear anyone except Allah. Allah is sufficient to take account. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad is not a father of any of your men, but he is a messenger of Allah and a seal of the prophets, and Allah has knowledge of everything. تو یہ بتا دیا گیا کہ
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا کوئی اصلی کوئی بیٹا نہیں تھا. اب یہ نہیں کہ ان کے بیٹے نہیں ہوئے، ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، مگر یہ کہ وہ بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او یو بلیو ریممبر اللہ ابنڈنٹلی، کہ اللہ کو یاد کرو ہر حالت کے اندر، اچھی بھی حالت ہو، بری بھی ہو، پلیزنٹ بھی ہو، ان پلیزنٹ ہو، اللہ کا ذکر جو ہے نا، اللہ کی یاد ہمیشہ رہنی چاہیے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا and glorify him in the morning and evening. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. He is the one who sent blessing on you, and so do his angels, so that he brings you out of all sorts of darkness into light, and he is very merciful to the believers. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. Their greetings on the day will be that when they meet him will be salam, and he has prepared for them a noble reward. تو یہ اہل جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، جب ہوں گے تو وہاں اللہ کی طرف سے ایک سلام ہوگا. سلام کا جو ہوتا ہے مطلب سلامتی، پیس، امن، سکون، تمام چیزیں اس کے اندر آتا ہے. اور یہ وہ واحد جگہ ہے، جنت واحد جگہ ہے جہاں لوگ جو ہوں گے نا وہ محفوظ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. دیٹس دی اونلی پلیس کہ جہاں اللہ کی ناراضگی سے وہ محفوظ ہوں گے. اور جو عمل ہوگا نا جنت والوں کا، وہ ول بی، اس میں کوئی جو چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو کہ ناگوار ہو، کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے. یہ ایسی ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ کہ لوگ جو ہیں گے ان کی ایک حفاظت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی غصہ بھی نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کا ان کے پر شر بھی نہیں ہوگا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. او پروفٹ وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس اینڈ اے بیئرر آف گڈ نیوز اینڈ اے وارنر. تو یہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک گواہ ہوں گے کہ انہوں نے جو پیغام ہے وہ لوگوں کو پہنچا دیا، اور ہی ول بیئر وٹنس، وہ اس کی پر گواہ ہوں گے. اور جو ان کے پیغام کو ایکسیپٹ کریں گے، جو ان کو قبول کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کے لیے تو obviously ایک خوشخبری ہے، اور جو نہیں کریں گے ان کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. And as one who invites towards Allah with his permission and as a luminous lamp. تو یہ دعوت دینا اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس کی اجازت سے، اور پھر لوگوں کی جو ہے مدد بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے گا. تو یہ کہتے ہیں نا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی انہوں نے اپنی اوپر ساخت نہیں کر لی تھی، ان کی سیلف پروکلیم رسپانسبلٹی نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی تھی کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک ان کی اللہ کی طرف انوائٹ کریں. تو دوز ہو وانٹ ٹو بی گائیڈڈ، وہ جو بھی چاہتا ہے شخص کہ جو اس کو ہدایت ملے، وہ لا تعلق نہیں رہ سکتا یعنی کہ اطاعت آف دا پروفٹ کے لیے سے، کہ جس کو چاہیے کہ اس کو ہدایت ملے، ہی ہیز ٹو آلسو، وہ پروفٹ کی اس کو اطاعت کرنا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ رسول کی اطاعت کے بغیر، اس کے بغیر تو کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ کی بھی انسان جو ہے اطاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ رسول کی اطاعت نہ کرے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. So give good news to the believers that they are going to receive a huge bounty from Allah. تو یہ کن کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، کن کے لیے یہ گڈ نیوز ہے؟ یہ مومن کے لیے. اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو فرما بردار ہے اللہ کا، اور اللہ کا فرما بردار کون ہے؟ جو فرما بردار ہے پروفٹ کا. اور یہ ظاہر کرتا ہے، یہ یقینی کہ جب ایک شخص پروفٹ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. And do not obey the infidels and the hypocrites, and disregard hurt from them, and place your trust on Allah. Allah is sufficient to take care of all matters. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ بھئی نظر انداز کر دیں، ان کو اتنی زیادہ امپورٹنس، ان کو اتنی اہمیت نہ دیں. اس لیے کہ کفار جو ہیں وہ تو ایک انسان پہ اور مسلمانوں کے اوپر زخم لگاتے ہیں اپنے ہتھیاروں سے، اور منافق جو ہیں وہ یہی زخم لگاتے ہیں اپنے شارپ کمنٹ سے، اسکینڈل سے، غلط بیانی سے، جھوٹی باتوں سے، بہتان سے، تن سے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا ہے، ان کو جسٹ اگنور کر دیں، اپنا جو ہے توکل کریں. تو اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ کی مدد ہوگی. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسی مدد کی تھی ہمارے میسنجر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر حالت میں جو تھی مدد کیسی کی تھی.
اب جو اگلی آیات کے اندر کچھ احکامات آ رہے ہیں وہ طلاق کے لیے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے، اور آخری جو اس کے بعد والا جو حکم آئے گا وہ ایکسکلوسیولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. O you who believe, when you marry the believing women and then divorce them before you touch them, then they have no obligation of any iddat, which is the waiting period for you, that you may count. So give them benefit and release them in a pleasant manner. تو ایک پرولوگ ہے اس آیت کا، ایک تھوڑا سا بگننگ ہے، یہ شروع کے جو احکامات یہاں پہ آتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے جو تھی وہ یہ تھا کہ جب اگر آپ ایک شادی کا ایک رشتہ جو ہے قائم کریں اور اس کو آپ ڈیزالو کر دیں، تو یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی عدت نہیں ہوگی کہ اگر تو یہ یعنی کنسیومیشن آف میرج جو ہے اس سے پہلے ہو جائے. تو دس از واٹ دس آیت از ٹیلنگ. اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر دیکھا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ اگر تم نے مہر جو ہے اس کو فکس کر لیا اور تم نے طلاق دے دی کسی عورت کو رخصتی سے پہلے، تو اس کو آدھا مہر دو. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم نے مہر نہیں بھی فکس کیا، یعنی کہ شادی کے نکاح سے پہلے مہر نہیں فکس ہوا، پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اس لیے کہ وہ عورت چاہے وہ شادی کنسیومیٹ نہیں بھی ہوئی مگر کم از کم وہ تمہاری بیوی تو بنی، کم از کم لیگلی تو بیوی بنی. تو یہاں پہ مردوں کے اوپر ایک کائنڈ آف ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ بی میگنانمس، کہ مردوں کے اندر ایک کائنڈ آف ثقافت ہونی جو ہے نا بڑی ضروری ہے، کہ وہ جو ہوں اپنی بیویوں کے جو ہے ان کی طرف ایکسٹرا جنرس ہوں. دے شوڈ بی ایکسٹرا جنرس. وہ کہتے ہیں نا پینی پنچنگ جو ہے بیوی کے ساتھ کبھی نہ کریں. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر تم ان کو چھوڑ دو تو پھر ان کو چھوڑو ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے، ایک مہذب طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. تو جب یہ طلاق جو حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ہوئی، تو اس میں بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دونوں میں سے کسی کو بلیم نہیں کیا. دیکھیے یہ ہمیں بڑا یاد رکھنا چاہیے. ہمارے بھی معاشرے کے اندر اکثر طلاقیں ہوتی ہیں، اور دس از پارٹ آف میرج، کہ کبھی شادیاں اچھی چلتی ہیں، کبھی طلاق ہوتی ہے. طلاق بائی اٹ سیلف ایک بہت ہی ایک تکلیف دہ ایکسپیرینس ہے، اور یہ کہ باقی لوگوں کو اس کو جو ہے نا اس کو زیادہ خراب نہیں کر دیں، اس کو بنانا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی احتیاط کریں کہ جب آپ سنیں کہ کسی کی طلاق ہوئی ہے تو انسان جو ہے نا زیادہ انکویزیٹو نہ ہو کہ بھئی کیا ہوا، کس کا قصور تھا، کس نے کیا کہا، کیوں ہوا. یہ دس از نن آف آر بزنس، یہ کسی کا میٹر نہیں ہے. تو بیچاری جن کی طلاق ہوئی ہے وہ آلریڈی اس سے کافی مشکل سے گزر رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. O Prophet, we have made lawful for you all your wives whom you have given their meher, and those whom your right hand possesses from the captives Allah has given you as spoils of war, and daughters of your paternal uncle and daughters of your paternal aunties and daughters of your maternal uncle and daughters of your maternal aunties who have migrated with you, and a believing woman who gives herself to the Prophet without meher, if the Prophet wishes to bring her into his marriage, these rules being exclusive for you and not for the believers. We know that we have ordained for them in respect of their wives and slave girls they own, so that there should be no difficulty for you. Allah is most forgiving, very merciful. تو پہلی تو یہ بات یہ کہ یہ جو ہیں یہ احکامات یہ مخصوص ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں کا تو ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں ان کو ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 4 جو شادیوں کی جو گنجائش ہے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ ایکسپوز کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو یہ جو جس نے کہ یہ لمٹ لگائی ہے مسلمان مردوں کے اوپر، اسی اللہ نے اپنے نبی کو یہ آزادی دی ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے کہ وہ کتنے نکاح کر سکیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ واز دیئر بیفور. تو جس کو کہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب اور یہ جو آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں، اس کو تو یہ ان آیات کو سنتے وقت کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ان آیات کو وہ ایکسیپٹ کریں. مگر اوبیسلی جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، انہوں نے ان پہ بہت اعتراض کیے. اس زمانے میں بھی اعتراض کیے، آج بھی وہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 4 بیویوں کے بھی جو گنجائش دی ہے اسلام کے اندر، اینڈ دس از ویری مچ پارٹ آف دس ریلیجن. ایک بیوی رکھنا جو ہے نا وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے.
نہ صرف یہ کہ انسان کی 4 بیویوں، ہم سمجھتے ہیں کہ 4 بیویوں کا مطلب ہے کہ بہت ہی فن اور فرولک ہو، ایسی بات نہیں ہے. اگر انسان ان کو انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کا جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی یہ اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک، اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. You may postpone the turn of anyone you wish from among them, and may accommodate with you anyone you wish, and should you recall any one of those whom you kept aside, there is no blame on you. It is more likely in this way that their eyes will stay content and they will not grieve, and all of them will be happy with whatever you give them. Allah knows whatever lies in your hearts, and Allah is all knowing, all wise. So جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری ڈالی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ ذمہ داری کیا تھی کہ وہ جو تھے ان کی 4 بیویوں سے زیادہ جو تھیں ازواج ہو سکتی تھیں. دس از اے اسپیشل پوزیشن دیٹ دا پروفٹ ہیڈ بین گیون. تو یہاں پہ اللہ نے ایک تھوڑی سی رخصت بھی ان کو دے دی، ایک تھوڑی ایز بھی ان کو پرووائڈ کر دی کہ جو کہ ایک رکاوٹ بن سکتی تھی ان کے جو ان کا جو ریئل ٹاسک تھا نا، وہ نبوت کا، اسلام کو پھیلانے کا، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا، اس میں جو رکاوٹ بن سکتی تھی اس میں بھی ایک تھوڑی سی ایز دی. ایک عام مسلمان کے لیے دیکھیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا برابری کرے امنگ آل ہز وائفس، کہ اگر کسی مسلمان کے پاس چار بیوی ہیں، اس نے 4 دفعہ نکاح کیا ہے تو ان کے ساتھ برابری کرے. مگر یہ ضروری پروفٹ کے لیے نہیں تھا، یہ ایک ایز جو تھی خاص طور پہ ان کے لیے پرووائڈ کی گئی. اور یہ آسانی جو تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اگر ہم دیکھیں ان کی، اگر آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ برابری کی ان رسپیکٹ ٹو پیسہ، مال و دولت کے پوائنٹ آف ویو سے، ان رسپیکٹ ٹو توجہ، اپنی ازواج کو توجہ دینے کے پوائنٹ پہ. ہی واز کمپلیٹلی جسٹ ود آل آف دیم. No woman is lawful for you after this, nor is it lawful that you replace them with any wives, even though their goodness may attract you, except the bondwoman you own, and Allah is watchful of everything. تو یہ جو ازواج تھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ ایک لمٹ تھی، اس کے بعد آپ جو ہے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، سوائے یہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کنیز ہو، دیٹس اے ڈفرنٹ. دوسری بات جو ہے امپورٹنٹ سمجھنے کی کہ یہ جو ازواج تھیں پروفٹ کی، یہ مسلمانوں کے لیے وہ تو ماؤں کا ان کا درجہ ہے، دے ور دا مدرز آف دا بلیورز. ہاں، اور ان کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو یہ اجازت نہیں تھی. جہاں مسلمان مردوں جو ہے ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر پروفٹ کی ازواج کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ پھر سے شادی کریں، پھر سے نکاح کریں. O you who believe, do not enter the homes of the Prophet unless you are permitted for a meal, not waiting for its preparation. When you are invited, enter. Then once you have eaten, then disperse, and do not linger for conversation. This troubles the Prophet, but he feels shy of telling you. But Allah is not shy of the truth. And when you ask anything from them, ask them from behind the curtain. That is better for the purity of your hearts and their hearts. It is not allowed for you that you hurt Allah's messenger, nor that you ever marry his wives after him ever. Indeed, it would be an enormity in the sight of Allah. تو یہاں پہ ایک آیت جو ہے، قرآن جو ہے ایک بیسک کیا کہتے ہیں نا ایٹیکیٹس، ایک بیسک تہذیب اور تمیز اور مینر سکھا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے مسلمانوں کی. دیکھیے عرب جو تھے وہ اس زمانے کے اندر اتنے زیادہ ریفائنڈ اور سویلائز نہیں تھے. تو یہ اسلام جو تھا از ناٹ جسٹ، یہ صرف ایک ہمیں کوئی یہ نہیں آیا کہ ہمیں ایک موڈز آف ورشپ، عبادت کے طریقے سکھائے، بلکہ دنیا میں رہنے کے جو ایٹیکیٹس ہیں نا، اس کی جو تہذیب اور تربیت ہے وہ بھی سکھانے کے لیے آئے. یہ تمام کہتے ہیں نا ہماری جو ادب ہے ہماری سماجی زندگی کے، کہ ہم اگر کسی کے گھر جائیں اور کھانے پہ کسی نے بلایا ہو تو اس کے بھی ایٹیکیٹ جو ہے نا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے تو یہ کہ اجازت لے لو اندر جانے کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب کسی کے گھر جاؤ تو ایسا وقت نہ چوز کر کے جاؤ کہ جناب اس کے جس وقت کھانے کا ٹائم ہو کہ اب وہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ بھی وہاں پہ پہنچ گئے، اور اگر آپ تو وہاں بیٹھے ہیں اور کھانے کا وقت ہو تو اس بیٹھے کہ آدمی چلا جائے، اسی کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہوں ان کے لیے ایک ان پہ بوجھ بن جائے کہ آپ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے پاس اتنا کھانا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو ڈونٹ بیکم اے برڈن آن دیم. بیسک ایٹیکیٹس، بیسک تمیز جو ہے نا قرآن یہاں ہمیں سکھا رہا ہے. دوسری بات کیا بتائی گئی کہ بھئی یہ مسلمانوں کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ازواج ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان سے جب کوئی تم چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو.
اس سے کیا ہے کہ اس سے تمہارا بھی دل جو ہے نا وہ بھی پاک رہے گا. اٹ کیپس یور ہارٹ پیور. ٹھیک. تو یہ جو ہمارا رب ہے کہ جس نے ہمارا دل بنایا، اس کو تو معلوم ہے نا کہ ہمارے دل کی کمزوری ہے کیا. رائٹ. اینڈ ویمن آر اے کمزوری آف مین. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ویل نون. تو اس کو اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ ہمارے دل کی کیا کمزوری ہے. تو ہمارے جس کہتے ہیں نا مورل ہیلتھ کے لیے، ہماری اخلاقی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی کنڈیشن جو ہے نا وہ بھی ٹھیک رہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما. If you disclose anything or conceal it, Allah is all knowing about everything. تو اگر یہ کسی کے دل کے اندر ایک کوئی ایسا برا ارادہ ہے، کوئی غلط انٹینشنز ہیں کنسرننگ دی ازواج یا کنسرننگ اینی مسلم ویمن، تو اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تو بہت جانتا ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ ہماری نیت کو جانتا ہے. He knows what is in the hearts of people. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. There is no harm for them in respect to their fathers, nor their sons, nor their brothers, nor the sons of their brothers, nor the sons of their sisters, nor their women, nor their slaves, to display their adornment. And fear Allah, surely Allah is a witness witness to everything. تو یہ آیات جو ہیں یہ صرف ازواج کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے یہ آیت، یہ جو احکامات ہیں یہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. Surely Allah and His Messenger send blessing to the Prophet. O you who believe, send your blessings to him and send salam to him in abundance. تو یہ ہدایت دی جا رہی ہے تمام مسلمانوں کو کہ اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اس لیے جو ہے جو ایمان والے ہیں وہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجیں. اور اسی احکامات، اسی حکم کی فلفلمنٹ جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. اور یہ بہت ایک کہتے ہیں نا آنر اور ایک احترام اور عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دی ہے، ایک اسپیشل ان کو جس کہتے ہیں نا مقام دیا ہے. دوسری بات تو یہ دیکھیے کہ یہ درود جو ہے نا یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے. درود کا پڑھنا، آپ کوئی بھی چیز اگر آپ بھول جائیں ضرور درود پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی یادداشت دلا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. یہ درود جو ہے بہت بڑی جس کو کہتے ہیں نا چیز ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. جب آپ اذان سنیں تو بھی درود پڑھیں، یعنی جب بھی آپ دعا کریں اس سے پہلے آپ ضرور درود پڑھیں. تو درود کی ایک بہت اہمیت ہے، ایز یو کین سی ان دا قرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. Surely those who annoy Allah and His Messenger are cursed by Allah in this world and in the hereafter, and He has prepared for them a humiliating punishment. تو ایسی چیزیں کرنا جو کہ پروفٹ کو ناگوار ہوں، ایسی چیزیں کرنا کہ جس سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہو کسی طریقے سے، از آلموسٹ لائک آفینڈنگ اللہ، کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. اور اللہ نے کیا ان سے ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کیا کہ ان کو ایک بہت سخت سزا ہوگی. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. As for those who malign believing men and believing women without their having earned it, they shall bear the burden of slander and a manifest sin. تو یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، نبی کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ان پہ الزام لگانا، ان پہ جھوٹے الزام لگانا، ان کی کہتے ہیں کہ ان کی ریپوٹیشن کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کو بدنام کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو بہت خیال رکھیں، خاص طور پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بلا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز کہہ دینا جو کہ فیکچولی انکریکٹ ہو، ان پہ کوئی بہتان لگانا، اس کے بہت ہی سیویئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک حدیث ہے اس میں یہی کہا کہ فیئر اللہ کنسرننگ مائی کمپینینز، کہ میرے جو صحابی ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرو. تو کمپینینز کی بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن تھی، انہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا. تو ان کے بارے میں بھی کوئی چیز بدگمانی کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. O Prophet, tell your wives and the daughters and the women of the believers that they should draw upon themselves their shawls over them. That will make it more likely that they are recognized, hence not teased. Allah is most forgiving, very merciful. تو obviously اس آیت کے اوپر میں زیادہ وقت نہیں گزاروں گا. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے گا کہ یہ عورتوں کے لیے حجاب ضروری ہے. اس آیت کو اگر وہ تھوڑا سا پڑھ لیں، اس کے صرف مطلب ہی دیکھ لیں، تو اس کے اوپر ایک عورتوں کے اوپر ایک وہ دیا ہے کہ بھئی ایک اپنے اوپر جو ہے ایک شال ضرور ڈال لیں، اور یہ تاکہ یہ کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ آیت ہے حجاب کے موضوع کے اوپر. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. If the hypocrites and those having disease in their hearts and the ones who spread rumors in Medina do not desist, we will certainly stir you up against them. Then they shall no longer live in it as your neighbors, but for a little while. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. Accursed wherever they are found, they shall be seized and shall be killed thoroughly. تو ایک جو طریقہ تھا منافقوں کے لیے اور کفار کے لیے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا، وہ یہ تھا کہ وہ جو مسلمان عورتیں جو تھیں ان کو وہ جو تھے وہ کائنڈ آف ان کو ٹیز کیا کرتے تھے، ان کو ان پہ طنز کیا کرتے تھے جب وہ گزرتی تھیں کسی بازار سے. اور پھر جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ کیوں ایسے فقرے پاس کیے، تو وہ یہ اپنا ایک جواز پیش کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ہم پہچانتے نہیں تھے کہ یہ جو ہے یہ مسلمان عورتیں، وہ کہتے ہیں نا مسٹیکن آئیڈینٹی کا وہ لکھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو جو سلیو گرلز ہیں یہ کنیز عورتیں ہیں. تو یہاں پہ ان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تو وہ یہ باز نہیں آتے تو ان کو سخت سزا دی جائے گی. اور مسلمان عورتوں کو بھی یہ ایک کائنڈ آف انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کریں، کہ وہ لوگوں کو اور مردوں کو یہ موقع بھی نہ پرووائڈ کریں کہ ان کے اوپر ایسے وہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے ایسی باتیں کریں. تو مقصد حجاب کا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بیفور وی ریلی ریپ دس اپ یہ یاد رکھیں. دیکھیں اسلام میں حجاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ٹائی ڈاؤن کر دے، بلکہ حجاب کا تو مقصد یہ ہے کہ عورت کو لبریٹ کرنا، عورت کو آزادی دینے کے لیے جو ہے نا حجاب کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ جو ہے نہ تو لوگ اس کو ایک کموڈٹی سمجھے، نہ وہ اپنے آپ کو ایک کموڈٹی سمجھے کہ وچ از اویلیبل ان دا مارکیٹ ٹو بی فار پیپل. تو جب ایک عورت حجاب کے اندر ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا ایک کمپلیٹ آزادی ہوتی ہے. حجاب ایک حفاظت کرتا ہے اس کی، یہ کوئی اس کو دباتا نہیں، اس کو سپریس نہیں کرتا، اس کی کنفائنمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اٹ ریزز دا پوزیشن آف اے وومن اپ، اور وہ پھر ایک مرد کے ایکول لے آتی ہے. جب ایک وہ کموڈٹی ختم ہو جاتی ہے، اب اس کی ایک شخصیت ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اینڈ شی ول بی ڈیلٹ ود لائک این انڈیویجول، ناٹ لائک اے کموڈٹی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. A consistent practice of Allah in the matters of those who have gone before, and you will never find a change in Allah's consistent practice. حجاب کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو حجاب has been present in one form or the other in all revealed religions. آپ اسلام کو دیکھیں، آپ عیسائیت کو دیکھیں، آپ یہودیوں میں دیکھیں، ہر مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حجاب ضرور رکھا ہے. اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پرکشش بنایا ہے کہ اس کی یہ کشش بڑی ضروری بھی ہے فار ریلیشن شپس، بڑی ضروری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایز اے کموڈٹی استعمال نہ ہو، تاکہ اس کا استحصال نہ ہو. حجاب جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ہیز آلویز بین دیئر. اٹ ہیز بین اے کنسسٹنٹ پریکٹس آف اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.